اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، کل کا جو دن ہے وہ کل کا دن 10 محرم الحرام کا دن ہے، پانے کا دن ہے۔ کل کا دن بے اولادوں کے لیے اولاد حاصل کرنے کا دن ہے۔ کل کا وہ دن ہے کہ 10 محرم الحرام، جس دن امام علی مقام کا دن اس لیے ہے کہ کل آپ امام علی مقام علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے جو مانگتے چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت عطا فرماتی چلی جائے گی۔ کل کا دن ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی بیکاری اور وقت گزاری میں مت گزاریے گا۔ کل کا دن بہت اہم دن ہے کہ جس دن نواسۂ رسول نے اپنی قربانی پیش کر دین اسلام کو بچایا۔ کل کا دن اور آج کی شب جو ہے، جسے شب عاشور کہتے ہیں، یہ بہت قیمتی لمحات ہیں اور ان لمحات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کو میں عرض کرتا ہوں، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ کل کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم خود تاجدار کائنات نے اسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن جنگلوں میں درندے بھی امام علی مقام کا غم مناتے ہیں، اور جنگل میں ہرنیاں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو غم حسین میں دودھ نہیں دیتی، دودھ نہیں پلاتی۔ حضرات گرامی، کل کا دن کسی بھی حوالے سے آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اور پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ماہ گیلاں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو شخص شب عاشور، یعنی آج جو 9 محرم 10 محرم کی رات ہے، کل 10 محرم ہے اور آج جو یہ رات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس شب کو عبادت کرے اور پھر 10 محرم کا روزہ رکھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی جان جسم سے ایسے جدا ہوگی کہ اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، ہمیں سوئی بھی لگے تو احساس ہوتا ہے، ہمیں معمولی سی بھی نوکیلی چیز چبھ جائے یا کانٹا چبھ جائے تو ہمیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن پیروں کے پیر فرماتے ہیں، دستگیر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں امام علی مقام کی محبت ہوگی، جس کے دل میں نواسے رسول کا پیار ہوگا اور ان کی محبت میں وہ عبادت کرے گا اور ان کو احسال ثواب کرے گا، پھر اگلے دن 10 محرم کا روزہ رکھے گا، فرمایا کہ اس کی موت جو ہے آسان کر دی جائے گی، قبر جنت کا باغ کر دی جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے کل روزہ بھی رکھنا ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کل اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ اور آج ہماری یاد رکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی امام علی مقام علیہ السلام کے ذکر کی محافل ہو رہی ہیں، سب امام علی مقام کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں۔ اور اس محفل کو کیا اعزاز حاصل ہے، میں پہلے بھی عرض کیا تھا قاضی سے نعمت کے طور پر، پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیر بھائی جو اس محفل میں مستقل تسلسل سے حاضر ہوا کرتے ہیں، انہوں نے خواب سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں، خواب جو ہوتے ہیں یہ خوابوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور خواب سے انکار ممکن نہیں ہے، خواب قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سو گیا اور میری قسمت جاگ گئی کہ خواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ پہ جلوہ گر ہیں، اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ میرے مرشد کریم حضور غوث وقت پیر سید ولی محمد شاہ صاحب چادر والی سرکار بھی اپنے جد امجد کے قدموں میں حاضر ہیں، اور حضور امام علی مقام حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کے گھر میں جو محفلیں ہو رہی ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں، آپ اپنے مقدر پہ جس قدر فخر کریں کم ہے کہ آج ان محافل میں
3 روزہ پروگراموں میں آپ نے شرکت کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور اللہ کے محبوب نواسے کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج یہاں سے کوئی شخص بھی خالی نہیں جائے گا۔ دلوں کے کاسے امام علی مقام علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہو جائیں گے، اور ان کے کرم کی خیرات اتنی ملے گی کہ جھولیاں مالا مال ہو جائیں گے۔ اور میں آخر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو ہے کہ کوشش کیجیے گا کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت دراز کر دیجیے گا، اور صدقہ کیجیے گا۔ اپنے عزیز و غائب میں دیکھیے گا کوئی ایسا گھرانہ ہے جو آپ کی توجہ کا مستحق ہے، ان کی مدد کر دیجیے گا۔ یاد رکھیں 10 محرم کو جو 1 درہم بھی اللہ کی بارگاہ میں امام علی مقام کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جاتا ہے، علماء ملت فرماتے ہیں، اکابرین امت فرماتے ہیں کہ وہ اس 1 درہم کے بدلے اللہ رب العزت 1000 درہم عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص نے جب یہ سن رکھا تھا تو اس نے 1 درہم جو ہے وہ خرچ کیا، تو اس نے 7 درہم جو ہے وہ صدقہ کیے، اور جب کچھ وقت گزرا تو اس نے کہا کہ یہ بات تو ایسے بنی ہوئی ہے، ہم نے علماء سے ایسے ہی سنا ہے کہ جو 1 درہم خرچ کرے گا اسے 1000 درہم ملیں گے۔ تو وہی کہتا ہے کہ جب رات کو سویا تو دروازے پہ دستک ہوئی، حقیقت میں دروازے پہ دستک ہوئی، اور کہتا ہے کہ سامنے کوئی شخص کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ اے جھوٹے، تو نے دل میں کیا سوچا تھا کہ یہ بات ایسے ہی بنی ہوئی ہے، یہ 70,000 درہم پکڑ، اور اگر تو قیامت تک صبر کر لیتا تو اتنا انعام پاتا کہ وہ انعام تیرے وہم و گمان میں بھی نہ آتا۔ تو کل کا دن جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے۔ کل کا دن امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ آج جمعے کی رات ہے، شب جمعہ ہے، اسے ویسے بھی لیلۃ القدر جیسی رات کہا جاتا ہے، اور کل جمعہ ہے، سید الایام ہے، اور کل کے دن سید الانبیاء کے نواسے نے، سید الاولیاء نے جو قربانی پیش کی ہے، تو کوشش کیجیے گا اپنے گھر میں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ احسان ثواب کا اہتمام کیجیے گا۔ اور کل جو ہے جب میں مطالعہ کر رہا تھا، آخر بات یہ عرض کروں گا کہ میں نے پڑھا کہ جو بندہ 10 محرم کے دن 7 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے گا، اور اس دوران کسی سے کلام نہیں کرے گا، اور 7 مرتبہ جب یاسین پڑھ کر پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے گا، وہ 7 یاسین جو ہیں وہ امام پاک و شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں ہدیہ کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگے گا، مشکل سے مشکل بھی حاجت ہوگی، تو اللہ رب العزت امام پاک کے صدقے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر دعا کو مقبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ہم کوشش بہت کی ہم نے کہ امام پاک کے مہمانوں کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کر سکیں۔ ظاہر ہے موسم کی شدت بھی ہے، اور مہمانوں کی کثرت بھی کثیر تعداد میں تشریف لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں پھر سے توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہمیں میزبانی کی توفیق دے، اور آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کسی زائد کا کسی کے دل میں کوئی بات آئی ہو انتظامیہ کے رویے کے حوالے سے، تو ان درگزر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں امام علی مقام کی محبت ہمیشہ معجزن رکھے، اسی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے جو موت نہیں ہے بلکہ حیات ہے۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا كل ذرة مئة ألف مرة۔ یا رب کریم، یا آیت کریمہ جو پڑھے گئے ہیں، میرے مل کیے گئے ہیں مولا، یہ تمام ثواب اپنے حبیب پاک صاحب الولاد آقا کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم، 5 کروڑ 3 لاکھ مرتبہ درود پاک، اور 643 قرآن مجید، اور 50 مرتبہ یاسین، اور 20,000 مرتبہ جو ہے وہ کلمہ شریف کا ثواب بھی
یہ نبی کریم تیرے محبوب پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم یہ تمام ثواب حضور علیہ السلام کے والدین کریمین اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کونین حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار اور تمام اصحاب کرام خلفائے راشدین اور تمام شہداء کربلا کی ارواح کو یہ تمام ثواب پیش کرتا ہوں، مولا قبول و منظور فرما۔ نبی کریم یہ تمام ثواب بالخصوص تمام اولیاء کاملین، تمام بزرگان دین، بالخصوص امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضور فخر ملت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب، حضور غوث وقت پیر سید ولی محمد شاہ صاحب چادر والی سرکار اور میرے والد گرامی حضرت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے تمام افراد کی ارواح کو یہ تمام ثواب پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم یہ تمام ثواب اس محفل پاک میں جو لوگ موجود ہیں، ان کے والدین یا والدہ یا والد جو بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، مولا یہ تمام ثواب امام علی مقام کے کرم کی خیرات ان تمام ارواح کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے سے پنچایت کے جملہ ارکان اور حضور چادر والی سرکار کے ہمارے آستانے سے جڑے تمام افراد جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور بالخصوص جو آستانے کے خلفاء وصال فرما گئے ہیں، تمام کے ارواح کو یہ ثواب پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے رہائی عطا فرما۔ رب کریم جو طرح طرح کی مصیبت میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ رب کریم جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ اور دور دور سے پیر بھائی آج کی نشست میں آئے ہیں، خانوال سے تشریف لائے ہیں، چتوال سے، ڈی جی خان سے اور مظفر گڑھ سے، فیصل آباد سے۔ رب کریم جہاں جہاں سے پیر بھائی آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما اور سب کی حاضری کو مقبول فرما، اور جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس پروگرام میں دعا میں شامل ہیں ان کی جھولیاں بھی کرم کی خیرات سے مالا مال فرما، سب کی دلی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرما۔ رب کریم جتنی دعائیں کی ہیں ساری دعائیں قبول فرما، اور جن لوگوں نے اس نشست میں ان تینوں نشستوں میں اپنی محبتوں کو شامل کیا، مولا کسی بھی حوالے سے ان کے علم و فضل، عمر و رزق میں برکت اور اضافہ فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو مظفر گڑھ کے جو پیر بھائی جو خدمت کرتے ہیں لنگر کی، مولا ان سب کی انہیں بھی اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرما۔ نبی کریم جو نور محل میں جو لوگ لنگر لگا رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ، ایک انتظامیہ کے ایک ایک فرد کی خیر فرما۔ نبی کریم ان کے گھروں میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا کرم عطا فرما، جن گھروں میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مولا ان کے نیک نصیب فرما، سب کی بہنوں اور بیٹیوں کو دین و دنیا کی شہزادیاں بنا، قدردان اور مہربان گھروں کی زینت بنا۔ جتنے مہمان یہاں پہ آئے ہیں میری دعوت پہ اور امام علی مقام علیہ السلام کے ذکر کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، سب کی عزتیں بلند فرما، سب کی عظمتیں ہمیشہ دوبالا فرما، اور ان کے دلوں میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرما۔ میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو مکمل اور مسمم شفا یابی عطا فرما، نبی کریم مامو جان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ شکر حسین شاہ صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرما، ان کی والدہ صاحبہ ہماری قرب جان ہے، مولا انہیں بھی صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، مولا جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما، اور رب کریم اس محفل میں جو اولاد نرینہ کی خواہش مند ہیں ان سب کو امام علی مقام کی شہادت کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما، اور ان کے صدقے، اس محفل کے صدقے، اس زائرین کے صدقے، اس بزم کے صدقے مجھے بھی اولاد نرینہ عطا فرما۔ رب کریم جن کو اولاد عطا فرمائی ہے امام پاک کے صدقے ان کے اولادوں کو عاشق رسول بنا، اور دعا کریں کہ علامہ صاحب غلام عباس اجمیری صاحب کو بھی اللہ نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور خاص طور پر دعا کریں کہ یاسر بھائی اور مہر علی بھائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ نبی کریم جتنے مہمان تشریف لائے ہیں سب کی عزتیں ہمیشہ بلند فرما، سب کے دل میں جو جو خواہش ہے اور جو جو حاجت ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے ہر خواہش کو، ہر حاجت کو پورا فرما، اپنے
اپنے دل میں جو حاجت اور خواہش ہے آپ اپنے دلوں میں رکھیں. یہ مقبولیت کے لمحات ہیں. میں استغاثہ پیش کرتا ہوں امام علی مقام کی بارگاہ میں. میرا یقین ہے کہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں اور انشاءاللہ آج جھولیاں بھر جائیں گی. نبی کریم ان دنوں میں جو دعائیں ہم نے کی ہیں اور سب دعائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. اور نبی کریم جو ہم نہیں مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرما. یا الہی بحق کے ولی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوت رد کنی بر قبول انہوں و سلام آنے علیہ رسول صلی اللہ تعالی حبیبی